السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ یہ تصویر ایک باپ کی ہے جو سالوں بعد جرمنی سے پاکستان سیالکوٹ میں اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آیا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ہے۔ 25 جولائی کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر یہ گھر آتے ہیں۔ جب یہ گھر آتے ہیں تو ان کا اپنا سگا بیٹا ان کو مار کے کر دیتا ہے۔ ان کی لاش کو بوری میں ڈالتا ہے، گھر کے اندر ہی کمرے میں چھپا دیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ساری رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، بدبو سٹارٹ ہو جاتی ہے، بدبو پھیلنے لگتی ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں اس بوری کو نکال کر قریبی گندے بڑے نالے میں جا کر پھینک آتا ہے۔ بدبخت بیٹا۔ سیالکوٹ پولیس نے اس قاتل بیٹے کو ٹریس بھی کیا، گرفتار بھی کیا اور اس سے تفتیش کو مکمل کروایا، جس کے بعد اس نے اقبال جرم کیا۔ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ وجہ عناد کیا ہے، باقی کی ساری فیملی کہاں تھی جس ٹائم اس نے باپ کو قتل کیا؟ کیا باقی فیملی ممبرز اس میں ملوث تھے یا پھر ملوث نہیں تھے؟ اچھا، لاش کو چھپایا ہے گھر کے اندر، پوری رات چھپایا ہے، پھر بھی کسی کو پتا نہیں چلا کہ کمرے میں کیا پڑا ہوا ہے، کہاں سے اسمیل آ رہی، معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سیالکوٹ کا ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں مبارک پورہ۔ یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے اور اس فیملی میں جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے تنویر احمد بنڈر۔ ان کی ایک اہلیہ اور ان کے 4 بچے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ان 4 بچوں میں 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے حمزہ بنڈر اور حمزہ 24 سال کا ہے۔ تنویر سالوں پہلے جرمنی گیا اور جرمنی جا کر خوب محنت مزدوری کی اور پھر وہ وہیں پر سیٹل ہو گیا۔ جب وہ سیٹل ہوا تو گھر کے حالات بدلنے لگے، بہتر ہوئے، فائنینشلی سٹرونگ ہونے لگا۔ سال بعد، کبھی 2 سال بعد، جیسے ہی موقع ملنا اس نے پاکستان آنا، سیالکوٹ اپنے فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہو چکا تھا وہ 10 سے 12 سال کا تھا جب یہ جرمنی میں جا کے سیٹل ہوا، یعنی 12 سال گزر چکے تھے۔ تنویر کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے، تنویر اس کے اوپر بڑا اعتماد کرتا تھا۔ تنویر کہتا تھا یہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، جو میں کہوں گا ویسے کرے گا، اور ڈیفینیٹلی جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو پہلے سنبھالنا ہوتا ہے اور اسی پر اعتبار ہوتا ہے اور اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو سیٹل کرنا اور یہ وہ۔ اسی طرح سے اس گھر میں بڑا بیٹا حمزہ تھا۔ اب تنویر کیا کرتا تھا؟ تنویر بیگم کو الگ سے خرچہ بھیجتا تھا اور جو جمع پونجی کچھ پیسے ایکسٹرا سائیڈ پر لگانے ہوتے تھے وہ پیسے حمزہ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتا تھا، اس نیت سے کہ کل کو یہ پیسے سیو رہیں گے اور حمزہ جو ہے وہ آرام سے کل کو جب میں آؤں گا، اس کو سیٹل کرنا ہوگا، یہ پیسہ نکالوں گا اور آرام سے اس کو سیٹل بھی کر دوں گا، کام آ جائیں گے۔ اب اس حد تک حمزہ پر اعتبار کرتا تھا۔ کرتے کراتے کافی پیسہ ہو گیا جو حمزہ کے اکاؤنٹ میں یہ بھیجتا رہا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 1.5 مہینہ پہلے یہ آیا پاکستان سیالکوٹ اپنی فیملی کو ملنے اور آتے ہوئے ڈھیر سارے گفٹ لے کر آیا۔ اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ بھی بڑا خوش ہے، باقی فیملی ممبر بھی خوش ہیں اور والد تو خوش ہے یہ کہ وہ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ تنویر نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بلایا اور بٹھایا اپنے پاس اور کہا کہ بیٹا میں ایک زمین خرید رہا ہوں اور اس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں نے رکھوایا وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، ایک اچھا خاصا تمہارا ہمارا ایسٹ بن جائے گا، کل کو کام آئے گا۔ بزنس میں لگاؤ پیسہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ آج کل حالات پاکستان کے بڑے خراب ہیں تو حالات جو ہیں وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہو جائیں گے، پیسہ ضائع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہونا، زمین پر لگا پیسہ ایسٹ بن جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بیٹا بڑا چلاک اور مکار تھا، کہتا ہے ہاں پاپا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ضرور لگائیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ کے لیے لگانے ہیں زمین میں، وہ پیسے پاپا ضرور لگائیے لیکن اب نکل نہیں سکتے ہیں، چیک بک میری کا کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے، پتہ نہیں بینک کا کیا ایشو ہے، میں کافی دفعہ گیا ہوں، حل نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی وہ 1-2 دن 4 دن میں حل ہوتا ہے تو پھر آپ کر لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، اوکے ڈن۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 7 دن، 2 ہفتے گزر گئے، 14 دن۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا بنا تیرے بینک کا، وہ مسئلہ تیرا حل نہیں ہوا، کدھر پہنچا تیرا مسئلہ؟
تو جواب آتا ہے نہیں پاپا ابھی بھی حل نہیں ہوا، میں تو خود گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن اور لگیں گے. اب 1-2 دن اور لگیں گے اتنا لمبا تو نہیں ہوتا بینک کا کوئی بھی کام. چلو میں تمہارے ساتھ خود چلتا ہوں اور چل کر میں پوچھتا ہوں ان کو کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ابھی تک تم لوگوں سے یہ چھوٹا سا مسئلہ حل ہو رہا. اس کے بعد جیسے ہی باپ نے یہ کہا تو بیٹے کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو اب بات چلے جائیں گے ساتھ اور پھر سب کچھ کھل جائے گا کہ میں تو تب سے جھوٹ بول رہا تھا. کہتا ہے حمزہ ابو، وہ میرا ایک دوست ہے نا ابو، وہ کرپٹو وغیرہ لگاتا تھا تو اس نے نا یقین کریں جتنے پیسے تھے اسے ڈبل پیسہ بنا لیا تھا. میں بڑا امپریس تھا، میں نے بھی ساری کا سارا پیسہ ٹریڈنگ اور کرپٹو میں لگایا کہ میرا بھی ڈبل ہو جائے. لیکن ابو بدقسمتی ہے، پتہ نہیں میرا نصیب ماٹھا تھا کیا تھا، ابو سارے پیسے میرے ڈوب گئے، ضائع ہو گئے، میں ہار گیا. باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. 35-40 لاکھ روپیہ تو ضائع کر بیٹھے. اب باپ کو شدید قسم کا اس پر غصہ آیا. باپ نے وہ برا بھلا کہا کہ شاید پہلے کبھی زندگی میں اس کو نہیں کہا تھا. تو یہ سنتا رہا. اس کے بعد ہوتا کیا تھا، حمزہ نے جیسے باپ کے سامنے آنا باپ شروع، حمزہ نے باپ کے سامنے آنا باپ شروع. اس طرح کے ان کے آپس کے مسائل شروع ہوئے. اتنے شدید مسائل کہ باپ کو شدید یہ زہر لگتا تھا، ہر ٹائم اس کے پیچھے پڑے رہنا. اور حمزہ نے کہنا یار میری تو زندگی کتے والی بن گئی ہے، جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں. حمزہ اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں جان چھڑا لوں اس سے، یہ نہیں جان چھوڑ رہا میری. اپنے باپ کے مخالف ہو گیا. 25 جولائی کی رات کو تنویر گھر آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر جیسے ہی حمزہ اس کے سامنے آیا تنویر صاحب شروع ہو گئے، اوے گندے تو نے ضائع کر دیا پیسہ. آگے سے حمزہ کہتا ہے ابو بس کر دو، اب کتنے دن اور مجھے ذلیل کرو گے، اتنا تو کر چکے ہو ذلیل، لگ گئے مجھ سے پیسے، ضائع ہوئے مجھ سے، میری غلطی ہے، لیکن بس کر دو اب، معاف کر دو مجھے، کتنی دیر اور مجھے کوستے رہو گے. آپ کہتا ہے زبان چلاتے ہو آگے سے، ابو آپ کے پاس اتنا تو پیسہ ہے، اگر یہ پیسہ ضائع بھی ہو گیا تو کون سا ہم اگر ننگے بھوکے ہو گئے ہیں. باپ نے شدید غصے میں اس کے منہ پہ 2-4 تھپڑ مارے، گالم گلوچ کی اور مار کر وہ کمرے سے باہر کو جانے لگا. تو اس بیٹے نے فوراً پیچھے پسٹل نکالا اور باپ کے سر میں پیچھے سے مار دیا. بہن بھائی اور ماں جیسے یہ لوگ آئے دیکھا، فوراً سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر دیا تم نے حمزہ، تم نے تو مار ہی ڈالا. تو حمزہ نے کہا خبردار جو کسی کی آواز نکلی میں آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا جیسے اس کی بند کی ہے. سب کے سب ڈر گئے، خاموش ہو گئے. اس نے ایک بوری پکڑی، بوری میں باپ کی کو ڈالا اور اس کو بوری میں ڈالنے کے بعد اس بوری کو گھر کے سٹور روم میں جا کے چھپا آیا. اب یہ بات پولیس کو کسی ایک فیملی ممبر نے نہ بتائی اور چھپا لی. 26 جولائی اگلا دن میں سے اسمیل آنے لگی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بڑھتی گئی. رات کے اندھیرے میں اس بوری کو نکالتا ہے اور ڈسکا روڈ کے اوپر ایک نہر ہے بہت بڑی جسے کہتے ہیں سوا والا نہر، اس میں جا کے پھینک آیا اپنی طرف سے. جی اللہ خیر صلاح، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا. 27 جولائی چچا قدیر سیالکوٹ آ جاتے ہیں. کیونکہ ان کا فون ان کا بھائی نہیں سن رہا، بچے نہیں سن رہے، گھر والے نہیں سن رہے، خوف کے مارے کہ کیا بولیں گے، وہ پوچھے گا. وہ کافی دفعہ کرتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کدھر ہے میرا بھائی فون نہیں اٹھا رہا. اس نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، نہ تم لوگ اٹھاتے، کیوں نہیں اٹھا رہی بھابھی تم فون. بچوں کو پوچھتا ہے، حمزہ کو پوچھتا ہے کیوں نہیں فون چک رہا بھائی تو. حمزہ بڑا چلاک تھا، حمزہ نے دیکھا بات تو باہر نکلے، فوراً رفو چکر ہو گیا. گھر والوں نے ساری بات اس چچا کو بتا دی. ماں نے یعنی کہ تنویر کی بیوی نے ساری بات بتا دی. بات بتانے کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کے اس چچا نے یعنی قدیر نے ایک کال کی اور وہ کال کی 15 پر. اس کال کے بعد ہوتا کیا ہے، فوراً پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے. تھانہ لگتا ہے حاجی پورہ اور آ کر وہ سارا وقوع دیکھتے اور حمزہ کو تلاش کرتے. حمزہ رفو چکر ہو چکا تھا. پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس مقدمے کا مدعی بنتا ہے قدیر سگا بھائی جو کہ تنویر کا بھائی ہے. اس کے بعد یہ پرچہ نامزد پرچہ تھا، اس میں ملزم سگا بیٹا قاتل جو کہ حمزہ تھا اس کا نام لکھا گیا. پولیس نے ریڈ کی اور ملزم کو پکڑ لیا، تفتیش کی جس میں اس نے اقبال جرم کر لیا. بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی. کیس ضرور ختم ہوا، بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی باقی ہے. میں یہاں پر آپ کو اس کیس میں موٹی موٹی 2-4 چیزیں بتا دوں جس پر کام کرنے کی ضرورت تھی اور شاید نہیں کیا گیا یا کرنا نہیں چاہتے یا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو. جب ہوتا ہے اور کے بعد اس
کو چھپانے میں جو شخص شامل ہوتا ہے وہ برابر کا شریک ہوتا ہے، جرموار ہوتا ہے۔ لوپ پول ہے، بہن بھائی اور بیوی اس کی تنویر کی موجود تھی، برابر کی شریک ہے اس میں۔ اگر تو پکڑ لیا ہے اور التوا میں رکھی گرفتاری تو جواب دینا چاہیے۔ کیا ملزم سے نشاندہی کروا کے کو برآمد کر لیا یا ابھی تک نہیں کیا؟ نمبر 3، تمام دنیا کے بیٹوں کے لیے یہ وہ باپ ہے جس نے آپ کو نوالا کھلا کے بڑا کیا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کو پاؤں پہ کھڑا کیا، ان بازوؤں میں، رائٹ اینڈ لیفٹ۔ جب جان آئی تو آپ نے کہا میرے تو بڑا بدماش ہی کوئی نہیں، ایریا سیدھی تیسی ٹھا باپ کو ماری۔ وقتی طور پہ تو آپ فن خان بن گئے، اب آپ کی لائف اگلی کیا ہے؟ جیل، ضلالت، پھر قبر، قیامت تک کے کیڑے سانپ ڈھونڈے انتظار کیجئے۔ تمام بیٹوں کے لیے میسج ہے۔ شکریہ۔